کو بہتر سمجھتا ہے، سب سے حقیر سمجھ کر ایک سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، مطلب ابھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر باقی ہے، اور جس میں تکبر باقی ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مارے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو پہلی مٹھی بھر کر جب ہم کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ والو، تکبر والو، چاہے حسن کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے تقوی پرہیزگاری کا ہو، قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، تمہیں تخلیق کیا گیا مٹی سے۔ جس انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہو اس انسان کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے، اس انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دوسری مٹی بھر کر کے ڈالتے کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملا دیے جاؤ۔ اٹھایا مٹی سے ملائیں گے مٹی، اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تیسری مٹھی بھر کر جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں، آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے، یہ اس پر آپ کی توجہ۔ جانا تو سب نے قبر میں، ہر آدمی اپنی اپنے عمل کے مطابق جائے گا، جو جیسے جائے گا تیسے جائے گا۔ اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا۔ آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ، تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، کس شکل میں اٹھیں گے، کس انداز سے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا، اور پھر جواب دیا اے معاذ، جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی۔ قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے ذرا اس پر توجہ کرنا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں ہے، نہیں، بہت ہو چکا میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سنورنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ساری چیٹنگیں چل جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا، سب معاملہ وہاں پیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اور تمہارے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے۔ اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا۔ قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت، یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے، لیکن قبر سے نکلے
گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں، ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے، اور اس وقت غیب سے ندا آئے گی، اے لوگوں یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے، جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے، تو کہاں جائے گا، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، ان کے پیر بھی کٹے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی قوت مل جائے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے، صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا ہے، پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے، ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی، غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، انجام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، مگر قبر ہے، آخرت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا، دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا، لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے، کس بنیاد پر؟ پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر۔ آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک دو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ کر دیا جائے، پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ آج ہم جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور تحریروں میں بڑی درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیٹی بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سب ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے، جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے۔ لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے، ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، لولے بھی اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا۔ ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور رس کروں آپ سے، آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں۔ کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں، اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ کچرا اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلم محلے میں، ننگے بچے چڈی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے محلے میں، رات کے 3-3 بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آ رہی ہوگی تو، اور ٹی وی کا آواز زور سے ہو رہا ہوگا تو مسلمانوں کے محلے میں۔ حد ہے، جس مذہب نے ڈسپلین سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلین سے دور ہے، اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم کورے ہو گئے۔ یہ رونا ہے، کوئی ڈسپلین ہماری زندگی میں نہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہمیں، اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم صرف بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو بدلنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اگر جلسے انقلاب نہیں پیدا کرنے، صرف رسومات پر ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے
جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، جلسے والے بھی خوش، خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی، لیکن کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی ہے، دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہمارا جب تک کہ جیسے جلسے میں رات کے 3 بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو، اسی تعداد میں جب تک نماز فجر میں نہ آؤ ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ سروں کو گن کر سیاسی لیڈر تو خوش ہو سکتے ہیں، مذہبی لوگ اس سے خوش نہیں۔ ہاں شکر ضرور ہے کہ آپ آ گئے، اللہ کا شکر ہے، شکر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں؟ تبدیل ہونے کے لیے سنو اور آج کے بعد عہد کرو، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، موسیقی کے فن میں ماہر تھا، اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، بہت تکلیف پہنچاتا تھا، گانا بھی گاتا تھا، تکلیف بھی تکلیف پہنچانا ہی اس کا مشغلہ تھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ صبر کریں، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، آپ صبر کریں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کے سپاہ کے پاس، بادشاہ کے سپاہی ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برساں برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس حالت میں نہیں ہے، لیکن امام اعظم تھے۔ یہی تو بات ہے، دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات ہے، دین مکمل جو ہے اللہ اکبر قانون زندگی ہے۔ امام نے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کسی نے عرض کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ اسی وقت تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہا آپ کو ستاتا تھا، گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، موسیقی بجاتا تھا، اس لیے یہ حال کیا گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میرا مسئلہ ہے، لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا۔ اور امام اعظم اپنے سورس سے، اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے۔ رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا، آپ نے مجھے کیوں چھڑایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے، مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا۔ قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نعمان آپ ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ، دوسرا قافلہ، دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی۔ خنزیر اور سور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے، لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گروہ، جو ٹولہ، جو قافلہ قبروں سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے، وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔
اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ سننا. اپنے آپ پہ رحم کر لو, اپنے آپ پہ رحم کر لو. اللہ کے بندو, آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے. ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم, یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. اللہ اللہ, ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے, یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے, دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے, بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, رب کے لیے وقت نہیں. سن لو اور اچھی طرح سے سن لو. اللہ اللہ. حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, میری بہنوں کی بھی توجہ, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر ہیں. ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آقا میرا باپ مر چکا ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, ہم دیہات کے لوگ ہیں, دیہات میں رہنے والے ہیں. آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے, نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو, اے عمر اٹھو, اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو, اس کے گاؤں میں پہنچو, اس کو غسل بھی دو, اس کو کفن بھی پہناؤ. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر, فاروق اعظم, میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی, چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ, میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے غسل دیں, اس کو کیسے کفن پہنائے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے, اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے. پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی. اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے. جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد, جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے, اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح تھا. سب رو پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دھیان سے سنو, جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. بتاؤ چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو, کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے. لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں, اگر اس کو فالج ہو جائے میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں, سفید داغ لے کر کیسے جاؤں, پھنسی لے کر کیسے جاؤں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے, جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے, کس طرح منہ لے کر جاؤ گے. اور سن لو دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانس
چانسز ہے، مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا، کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں، ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں، آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے، نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، ہم تو غریب نواز کے ماننے والے، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے والے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملنی، ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملنی، ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے، جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، سلبی بیٹا، اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیس من اہلی، کبھی آپ کی اولاد سے نہ رہا، جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی؟ وہ شخص غوث پاک کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیونکہ غوث پاک کہہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کر۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے۔ ہم لوگ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، مداری بنے، وارسی بنے، برکاتی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، سب بنے۔ اب سے پوچھتا ہوں، سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو، آج سب بنے؟ قادری، چشتی، نقشبندی، ادیب، خطیب، شہید، یہ وہ مخیر، یہ سب بنے؟ سچے مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے، ہم کیا مسلمان نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں، لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے؟ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہتا ہوں، اگر پیر ٹوپی دے دے، توجہ کریں، ٹوپی دے دے، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، میرے پیر کی ٹوپی، میرے پیر کا ماما، میرے پیر کا کرتا، میرے پیر کا جبہ، کیوں؟ کس نے دیا؟ پیر نے تحفے میں دیا، اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہو، اچھا ہے، پیر سے بہت پیار کر، اللہ اس سے زیادہ تجھے برکت دے، لیکن اتنا ضرور تجھ سے پوچھوں گا، سلسلے کی محبت میں تجھے پیر سے اتنا پیار ہے کہ پیر کے دیے ہوئے تحفے کو تو نے سینے سے لگا کے رکھا، کیا تو نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا؟ جو قدر تجھے پیر کے تحفے کا ہے، جو قدر تجھے استاد کے تحفے کا ہے، کیا اللہ کے تحفے کے ساتھ بھی تو نے ایسا ہی سلوک کیا؟ وہی قدر کی، وہی عزت کی، وہی سینے سے لگا کے رکھا؟ کہا اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں، دیا اللہ نے، اور کن ہاتھوں سے بھیجا؟ کن ہاتھوں سے بھیجا؟ سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا۔ جس قوم کو پیر کے تحفے کی قدر ہو اور اللہ کے تحفے کی کوئی قدر نہ ہو، تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی، کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے، دھیان دیجئے اور سن لو، کسی اور کی نگاہ میں مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اسی نے جانا ہے جو خدا و رسول کی نظر میں مسلمان ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں جو بھی تراش لو، اند اللہ جو مومن ہے، اند الرسول جو مومن ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف سنی کہلا کر کے جنت مل جائے گی۔ سنی کہلانا اور ہے، سنی بن جانا اور ہے۔ صرف سنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی، سنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا، سنت غیر موقعہ بھی ترک نہیں کیا، اور ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، غور کر، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو، خاندان رسول ہے، کوئی خاندان بحیثیت خاندان رسول اللہ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ فرمایا کرتے ہو، توجہ فرمائے، خاندان نبوت
نبوت خاندان نبوت ہے. اور امام اہل سنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے وہ نبی کا خاندان. توجہ کریں اس خاندان رسالت کو رسالت ماں نے فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل. توجہ کریں اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرنا عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ. پھر آقا نے فرمایا اے بنو ہاشم جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. اس لیے عمل کرنا رسول اللہ کی اس نصیحت کو مشکل ترین گھاٹی ہے. ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. اللہ اللہ ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے, یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے, دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے, بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, رب کے لیے وقت نہیں. سن لو اور اچھی طرح سے سن لو. اللہ اللہ حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میری بہنوں کی بھی توجہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں جلوگر ہیں. ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آقا میرا باپ مر چکا ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, ہم دیہات کے لوگ ہیں, دیہات میں رہنے والے ہیں. آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو, اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو, اس کے گاؤں میں پہنچو, اس کو غسل بھی دو, اس کو کفن بھی پہناؤ. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی, چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے غسل دیں, اس کو کیسے کفن پہنائے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے, اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے. پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی. اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب ذرا دیکھے تو اس کا چہرہ کیسا ہے. جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے, اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح تھا. سب رو پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دھیان سے سنو, جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر
کی طرح ہوگا. بتاؤ چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو, کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے. لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں, اگر اس کو فالج ہو جائے میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں, سفید داغ لے کر کیسے جاؤں, پھنسی لے کر کیسے جاؤں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے, جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے, کس طرح منہ لے کر جاؤ گے. اور سن لو, دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا, کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں, ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں, آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے, نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے, ہم تو غریب نواز کے ماننے, ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے, ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے. تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملنی, ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملنی, ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے, جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, سلبی بیٹا, اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیس من اہلی, کبھی یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا. جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی؟ وہ شخص غوث پاک کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیونکہ غوث پاک کہہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کر. میں لوگوں کو کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے. ہم لوگ قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, مداری بنے, وارسی بنے, برکاتی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, سب بنے. اب سے پوچھتا ہوں, سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے, کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو, آج سب بنے؟ قادری, چشتی, نقشبندی, ادیب, خطیب, شہید, یہ وہ مخیر, یہ سب بنے؟ سچے مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے, ہاں کیا مسلمان نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں, لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے؟ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہتا ہوں, اگر پیر ٹوپی دے دے, توجہ کریں, ٹوپی دے دے, کتنا سنبھال کے رکھتے ہو, میرے پیر کی ٹوپی, میرے پیر کا ماما, میرے پیر کا کرتا, میرے پیر کا جبہ. کیوں؟ کس نے دیا؟ پیر نے تحفے میں دیا. اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا. میں نے کہا تجھے سلام ہو, اچھا ہے, پیار, پیر سے بہت پیار کر, اللہ اس سے زیادہ تجھے برکت دے. لیکن اتنا ضرور تجھ سے پوچھوں گا, سلسلے کی محبت میں تجھے پیر سے اتنا پیار ہے کہ پیر کے دیے ہوئے تحفے کو تو نے سینے سے لگا کے رکھا, کیا تو نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا؟ جو قدر تجھے پیر کے تحفے کا ہے, جو قدر تجھے استاد کے تحفے کا ہے, کیا اللہ کے تحفے کے ساتھ بھی تو نے ایسا ہی سلوک کیا؟ وہی قدر کی, وہی عزت کی, وہی سینے سے لگا کے رکھا؟ کہا اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں. دیا اللہ نے, اور کن ہاتھوں سے بھیجا؟ کن ہاتھوں سے بھیجا؟ سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا. جس قوم کو پیر کے تحفے کی قدر ہو اور اللہ کے تحفے کی کوئی قدر نہ ہو, تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی, کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے, دھیان دیجئے اور سن لو, کسی اور کی نگاہ میں مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں اسی نے جانا ہے جو خدا و رسول کی نظر میں مسلمان ہے. اپنے آپ کے بارے میں جو بھی تلاش کراش لو,
اند اللہ جو مومن ہے، اند الرسول جو مومن ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف سنی کہلا کر کے جنت مل جائے گی۔ سنی کہلانا اور ہے، سنی بن جانا اور ہے۔ صرف سنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی، سنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا، سنت غیر موقعہ بھی ترک نہیں کیا، اور ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، غور کر، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو، خاندان رسول ہے، کوئی خاندان بحیثیت خاندان رسول اللہ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ فرمایا کرتے ہو، توجہ فرمائے، خاندان نبوت ہے، اور امام اہل سنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، وہ نبی کا خاندان۔ توجہ کریں، اس خاندان رسالت کو رسالت ماں نے فرمایا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل۔ توجہ کریں، اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ۔ پھر آقا نے فرمایا، اے بنو ہاشم، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا، اس لیے عمل کرنا۔ رسول اللہ کی اس نصیحت کو خاندان کے لوگوں نے کیسے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کے خاندان میں پھر کوئی بھی آپ کو بے عمل نظر نہیں آئے گا۔ میں بے عمل کی بات کر رہا ہوں، بد عمل تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل، ایک ہے بد عمل۔ رسول اللہ کے خاندان میں بد عمل تو بہت دور کی بات ہے، بے عمل بھی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو نبی کے خاندان کو دیکھو، پوری رات اگر سجدے میں گزارنے والی مدینے میں کوئی خاتون ملتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ اور جب رات پوری ہوتی ہے تو نماز مکمل کر کے حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھا کے کہتی ہے، اے اللہ، تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں، گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد، رسول اللہ کا بھائی، امزاد، داماد پیمبر، خاتم ولایت، فاتح خیبر، ابو الحسنین، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ کسی نے قرآن اس طرح پڑھا، بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی سین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے، اور شہزادوں کی کیا شان ہے، سر کٹنے کے بعد جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں، وہ میرے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین کی ذات ہے، امام علی مقام کی ذات ہے۔ محراب میں، منبر پہ، مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا، لیکن نیزے پہ جس نے قرآن پڑھا وہ صرف میرے نبی کا خاندان۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ 70 سال تک کبھی نہ سو کر رات و دن جاگ کر عبادت کرنے والا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا، وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے، جس کو معین الدین اجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی ذاکر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ذاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی بیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا۔
یہ خاندان نبوت کا عمل ہے. امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین. زین العابدین ان کا لقب ہے, لقب. اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ تقریباً 300 رکعت اور کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے بلکہ یہ زین العابدین ہے. عابدوں کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا تھا. ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نشان آتا ہے, اور ایک تو یہ جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے. لیکن کتنی 300 رکعت کے بعد, 700 رکعت کے بعد, اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ کثرت سجدے کی وجہ سے. آپ بتائیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھ. امام جعفر صادق کو دیکھ, روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتی. امام محمد باقر کو دیکھ, امام موسیٰ کاظم کو دیکھ, جس کو دیکھیں. اور ہمارا حال یہ, ہم کہتے ہیں ہم تو نام لیوائے. میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے. بلکہ ایک بات آئی, بات عرض کروں, شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا, لیکن ایک بات پڑھتا ہوں, شاید آپ کے دل کے دریچے اللہ کھول دے. مغفرت کے بارے میں ہم بہت بے حس ہیں, بخشے جائیں گے مولانا, بخشے جائیں, اللہ کریم ہے, بخشے جائیں, اللہ کریم ہے, بخشے. بے شک اللہ کریم ہے. علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا, کہ اللہ کریم ہے بخش دے گا. فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ قریب ہیں گناہوں پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر جان کر تو نے کبھی زہر نہیں کھایا, اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے. اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر کے سوچے کہ اللہ بخش دے گا. اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھی رو, اللہ میری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو, اپنے کرم سے قبول فرما لے. اللہ گناہ تو گناہ, اگر نیکی کا سوال کر لے تم اپنے اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے. جو اتنے چین سے بیٹھے ہیں نا میرے بھائی, جس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے. امام جعفر صادق کو لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی کونڈے کی نیاز کرتے ہیں, بس اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے اپنے دور کے غوث اعظم ہیں. مقام غوثیت کبریٰ پر فائز امام جعفر صادق. کون امام جعفر صادق؟ جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ امام جعفر صادق. لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر کا سرمایہ کہتے ہیں, جب اس امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے, ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے ہیں, امام جعفر صادق سے بھی لوگ مصافحہ کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لے. دھیان دینا, توجہ کرنا, غور سے سننا اور پھر سوچنا اس پر کہ ہم کہاں ہیں. امام جعفر صادق جس کے نسب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں, جی اتنا مضبوط سلسلۃ الذہب ہے کہ جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے, وہ بیٹے امام زین العابدین کے, وہ بیٹے امام حسین کے, اور وہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے, اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے, اور وہ شہزادی رسول اللہ کی. یہ سلسلۃ الذہب ان کا نسب نامہ ہے. ہاں, اب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے, اس کو معاف کر دے. توجہ کریں, اگر اس اسٹیج پر یہ جو بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سادات کرام بیٹھے ہیں, مفتی آفاق صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بھی علماء ہیں, اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا, مغفرت میری کروا دینا, تو وہ کہے گا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ,
آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، ہماری نہ غسل ہے صحیح ہے، نہ ہماری طہارتیں صحیح ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب جب یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تعجب ہوگا، چہ جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام اعظم جیسے لوگ کریں، وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، تقوی کے معاملے میں ان جیسا کوئی متقی نہیں تھا، عبادت کے معاملے میں ان جیسا کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا، اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری مغفرت کروانا، میری سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں، سید آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں۔ تو امام جعفر صادق روتے ہوئے جواب دیتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ توجہ کریں، کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے، نانا کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے قیامت کے دن۔ یہ حال ہے ان کا جن کی سیادت پر، امامت پر، قیادت پر، تقوی پر، زہد پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ قیامت کے دن سے اتنے لرزہ بر اندام ہے۔ اور یہاں جنہیں غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے، مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج راتوں کو ضائع کرنے والوں، آج راتوں کو فضول گزارنے والوں، وقت کو برباد کرنے والوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو فضول برباد نہ کرو، ورنہ موت کی بات پچھتانا ہوگا۔ موت کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا اللہ اکبر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پیٹ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری، اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا، اور خون لے کر کے وہ نکلے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں۔ آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے۔ بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں، اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا، یہیں رکوں گا۔ اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے۔ اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم
تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا، اسی لیے میں یہاں رکا رہا۔ اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا، اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا۔ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ تو جو وعدے کے خلاف کرے، آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی، سارا کھیل کود کر لیا، اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا، پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے، پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی، اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ